بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کریم خان کو دھمکی، نیتن یاہو کے خلاف چارجز ختم کرو وگرنہ تباہ کر دیے جاؤ گے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں ایک نہایت اہم اور چونکا دینے والی خبر پر بات کی جائے گی جس کا براہ راست تعلق کریم خان سے ہے، جو کہ اس وقت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پراسیکیوٹر ہیں۔ مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق چیف پراسیکیوٹر کریم خان کو واضح اور براہ راست الفاظ میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف جاری کردہ گرفتاری کے وارنٹس واپس نہ لیے تو نہ صرف انہیں بلکہ پوری عالمی فوجداری عدالت کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ الجزیرہ کے مطابق یہ سنگین وارننگ ایک برطانوی اسرائیلی وکیل نکولس کافمین نے مئی میں دی۔ یہ جو موصوف کافمین صاحب ہیں یہ خود بھی عالمی فوجداری عدالت میں ایک دفاعی وکیل ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیروں سے بہت ہی قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کریم خان اور ان کی اہلیہ سے ہیگ میں ایک ہوٹل میں ملاقات کی اور کہا کہ وہ نیتن یاہو کے قانونی مشیر کی طرف سے اختیار یافتہ ہیں کہ خان صاحب کو ایک راستہ فراہم کریں تاکہ وہ اس مقدمے سے باعزت طور پر پیچھے ہٹ سکیں۔ کافمین کی تجویز کے مطابق انہوں نے کہا کہ کریم خان عدالت سے یہ درخواست کریں کہ نیتن یاہو اور گیلنٹ کے خلاف جاری وارنٹس اور ان کے پس پردہ موجود ثبوت کو خفیہ قرار دے دیا جائے تاکہ اسرائیل ان ثبوتوں تک رسائی حاصل کر کے نجی طور پر دفاع پیش کر سکے اور سارا معاملہ عوامی سطح پر نہ آئے۔ اس ملاقات میں ایک اور انتہائی خطرناک نقطہ بھی سامنے لایا گیا اور کافمین نے واضح طور پر دھمکی دی کہ اگر یہ معلوم ہوا کہ کریم خان انتہا پسند اسرائیلی وزراء ایتامار بن گوئر اور بیزلیل سموٹرچ کے خلاف بھی وارنٹس جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر کافمین نے سیدھے اور واضح الفاظ میں کہا کہ کریم خان پھر اسرائیل تمہیں بھی تباہ کر دے گا اور اس عدالت کو بھی۔ یہ ایک بین الاقوامی عدالت کے سربراہ کو دی گئی ایسی دھمکی ہے جو نہ صرف بین الاقوامی قانون بلکہ عالمی عدالتی وقار کی بھی کھلی کھلی تضحیق ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عالمی فوجداری عدالت نے نومبر 2023 میں نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے تھے جن کا تعلق 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں سے تھا۔ ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے رکن ممالک پر لازم ہے کہ چونکہ نیتن یاہو اور گیلنٹ اب عالمی سطح پر مطلوب مجرم ہیں اور اگر وہ ان کے دائرہ اختیار میں آئیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن کئی یورپی ممالک اس قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثلا جب نیتن یاہو امریکہ کے دورہ پر گئے یا جاتے ہیں تو اٹلی، فرانس اور یونان نے انہیں اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی، حالانکہ چونکہ وہ اس قانون کے فوجداری عدالت میں جو یہ قانون بنایا ہے اس کے سگنیٹری ہیں اور اس قانون کے تحت ان کو انہیں گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب یہ تینوں ممالک روم میں یہ جو اسٹیچو بنا تھا اس فوجداری عدالت کا اس کے بھی یہ دستخط کنندہ ہیں اور اس اسٹیچو میں یہ جو عالمی فوجداری عدالت کا آئین ہے کہہ لیں، اس میں تمام قواعد درج ہیں اور جب دستخط کیے گئے تھے تو اس وقت دستخط کرنے والے تمام ممالک نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ مستقبل میں ان قواعد کی سختی سے پابندی کریں گے۔ دوبارہ یہ واضح ہو کہ دستخط کرنے والے تمام ممالک بین الاقوامی فوجداری عدالت کے قواعد کے پابند ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔
اب یہاں پہ ایک دلچسپ بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو کوفمین جو وکیل ہیں فوجداری عدالت میں، دفاعی وکیل اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے خود بھی مڈل ایسٹ آئی جہاں سے یہ خبر لی گئی ہے، ان کو ان صاحب نے خود تصدیق کی کہ انہوں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ وہ اپنی غلطیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ تو ناظرین، یہ جو مختصر سی خبر آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ سب واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ عالمی انصاف پر کس طرح طاقتور قوتیں دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اور کیسے دنیا کے جو دوہرے معیار ہیں وہ اس وقت بے نقاب ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ عالمی انصاف واقعی ایک اب تماشا بن چکا ہے، اور طاقتور مجرموں کو بچانے کے لیے بین الاقوامی قوانین کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ کی رائے بھی نہایت اہم بن جاتی ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ خود اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہو جائیں۔